5 چیزیں بتاؤں گی جن سے ویٹ کم ہوتا ہے اور 5 چیزیں بتاؤں گی جو نہیں کھانی اس میں. مدر ملک آر دا بیسٹ ملک. بس ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے کس وقت میں کتنے پورشن سائز میں کتنا فوڈ لینا ہے. پاکستان میں 75% جو لوگ ہیں وہ اس ٹائم ڈپریسو پیشنٹس ہیں. مطلب مجھے لگتا ہے کہ خوراک اور ڈائٹ اور فوڈ اٹ میکس یو ہیپی. انسان کی خوراک کے ساتھ جو تعلق ہے اس کی روح کی خوبصورتی کا باعث بھی بنتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ نہیں, بٹ آئی سیڈ کہ پاکستان میں بہت پیسہ ہے, پر اس کو رائٹ جگہ پہ لگانے کی ضرورت ہے. 16 گلاس پانی اور 8 گھنٹے کی نیند ضروری ہوتی ہے. آپ کو ہونے والی کوئی بھی بیماری آپ کی خوراک کے غلط استعمال سے ہوتی ہے. تو اس کو بولتے ہیں ہنگر سیٹائٹی ویلیو, کہ آپ کو کھانا کھائیں تو آپ کو سکون ملے. خواتین کے لیے کچھ جس طرح پرابلمس ہوتے ہیں آج کل کافی کامن ہے, پی سی اوز کا پرابلم, ہارمونل امبیلنس, اس کا فوڈ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ انسان ایکسکیوزز کے ساتھ پیدا نہیں ہوا. میرے پاس ایسے ایسے کیسز آتے ہیں 17-18 سال کی بچیاں, لڑکے جن کا 130-160 kg ویٹ ہے. معاشرے تب کامیاب ہوتے ہیں جب ہم ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنا سیکھتے ہیں. کوشش کریں کہ آپ جو بھی کھائیں یہ سوچیں ضرور کہ جب آپ کھا لیں گے باڈی پہ کیا افیکٹ آئے گا. لوگوں کو یہ ایسا نالج دیا جائے کہ وہ اپنے ہزاروں روپے کیسے بچائیں. اس وقت کی ایک لڑکی ہے, وہ آنے والے وقت کی ایک ماں ہے. السلام علیکم جی, حافظ احمد پوڈ کاسٹ میں آج کی جو ہماری گیسٹ ہے وہ ایک نیوٹریشن ہے. اس کے علاوہ بھی ان کے بہت سارے تعارف ہیں. جب سے ہم نے پوڈ کاسٹ شروع کی بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ جی آپ کوئی ہیلدی لائف اسٹائل پہ بھی, فوڈ پہ بھی کوئی بات کریں, ایسے بھی کوئی گیسٹ بلائیں. پھر ہم نے دیکھا کہ ہمیں کن کو بلانا چاہیے, تو ہم نے پھر ان کو بلایا. ان کا شکریہ کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. ان کا تعارف بہت زیادہ ہے, ان کی فاؤنڈیشن بھی ہے اور بھی پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتی ہیں, تو وہ ہم انہیں سے پوچھ لیں گے. 100+ ایوارڈز ملے ہوئے ہیں, بہت سے گولڈ میڈلز ان کے پاس ہیں, ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں جاتی ہیں لیکچرز وغیرہ کے لیے. ابھی خود انہوں نے ایک چینل بھی جوائن کیا ہوا ہے, وہاں پہ بھی ایز اے نیوٹریشنسٹ اپنا کام کر رہی ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جویریہ محمود. Thank you so much for giving this honor. Thank you very much for your time. نیوٹریشن, جی ہم اگر سادہ الفاظ میں, ظاہر ہے بہت سے لوگوں کو تو پتہ ہے, لیکن میں چاہتا ہوں ہمارے کچھ جو نئے لوگ ہیں, نئے بچے بچی ہیں, نیوٹریشن ہوتا کیا ہے بیسیکلی, اور اس کا معاشرے میں کیا کردار ہوتا ہے؟ بیسیکلی اس کو کہا جاتا ہے غذائیت. پاکستان بیسیکلی ایک ایگریکلچرسٹ جو ہے وہ لینڈ ہے, کنٹری ہے, اور یہاں پہ صرف نہ غذا اور غذائیت ہے بلکہ لذت بھی ہے, اور نیوٹریشنل ویلیوز بھی. فوڈز اور ویجیٹیبلز جو ہمارے فروٹس ویجیٹیبلز ہیں ان کی بہت اچھی ہیں. بس ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے کس وقت میں کتنے پورشن سائز میں کتنا فوڈ لینا ہے, اور پھر بیماری میں ہمیں کس قسم کے فوڈ کے ساتھ ہم اپنا علاج یعنی ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ آج کل کی جو نیو جنریشن ہے, and those who are studying nutrition اور اس کا اسکوپ اور چیزیں, تو انسان کا جو ہیومن برین ہے از سو میریکلس اینڈ امیزنگ. اگر آپ اس کو انسانی خدمت کے لیے استعمال کرتے ہو اور اپنی جو آپ کی صلاحیت ہیں ان کو آپ سرو کرتے ہو ہیومینٹی کے لیے, انسانیت کے لیے, تو میرا خیال ہے کہ انسانیت سے بڑا کوئی مذہب نہیں ہوتا. اور اگر آپ اپنا ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے فوڈ ایز اے نیوٹریشنل میڈیشنل ٹریٹمنٹ کے لیے یوز کرتے ہو, تو جہاں سیڈ گروپ آتے ہیں وہاں فروٹس ویجیٹیبلز آتے ہیں, پھر میٹ گروپ ہے, پھر موسمی سبزیاں, سیزنل ویجیٹیبلز اور فروٹس ہیں. تو اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ نے دن میں کس وقت پہ کھانا کھانا ہے, بر وقت کھانا لینا ہے, اور آپ کی مقدار کتنی ہونی چاہیے, اور آپ کی پرسنل گولز کیا ہیں, آپ کی سب سے پہلے انسان کو آپ کو اپنی پرسنل باڈی ریکوائرمنٹس پتہ ہونی چاہیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیم سینسز دی ہیں, ناک, کان, گلا, یہ وہ باڈی آرگن سب سیم ہے, پر یہ ہے کہ باڈی ریکوائرمنٹس چینج ہوتی ہیں. اور اکارڈنگ ٹو یور باڈی ریکوائرمنٹس آپ نے اپنی سول کو اور اپنی سیلف کو, اپنے جو باڈی ہیلنگ ہے, جو اس کی پیورٹی ہے, جہاں خوراک بھی آتی ہے, پھر انٹرنل ہیلنگ آتی ہے, پھر آپ کا جو آپ اسپرچویلٹی میں آپ چلے جاتے ہیں, تو یہ سب چیزوں کا ایک یو کین سے مجموعہ کر لیں, ایک اس کا مطلب گروپ آف میکینزم آف تھنگز ہے جو کہ آپ کو خوبصورت رکھتا ہے, فریش رکھتا ہے, ہیلدی رکھتا ہے. اور اس میں ڈائٹ بھی ہے, ایکسرسائز بھی ہے, اسپرچل ہیلنگ بھی ہے. مطلب مجھے لگتا ہے کہ جو خوراک بھی ہے اس کا انسان کی انٹرنل سول سیلف سے بھی بہت تعلق ہوتا ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر آج کل, میں نے بھی پچھلے دنوں ایک ریسرچ دیکھی کہ پاکستان میں 75% جو لوگ ہیں وہ اس ٹائم ڈپریسو پیشنٹس ہیں, ڈپریشن میں ہیں. اور آئی ڈونٹ نو وٹ لائک کوئی مطلب کوئی اکنامک کرائسس ہے, یا پھر کوئی پرسنل پرابلمس ہیں, کوئی گھروں کی پرابلمس ہیں, یا جو بچے ہیں وہ اپنی جگہ کوئی اسٹڈی یا جو اسٹڈینگ کر رہے ہیں, یا وہ میل یا خواتین جن کے گھر کے بہت اخراجات ہیں اور اس کو بیلنسنگ مینیج کرے. تو یہ بہت سے پہلو اور فیکٹ ہیں جو کہ یہاں زندگی میں ہر اس لیول پہ نہیں پہنچ پا رہے جہاں پہ ان کو سیٹسفائی
سیٹسفیکشن ملتی ہے. سو یہ تمام وہ چیزیں جہاں پہ آپ کا خوراک بھی اس کے ساتھ انٹرلنکڈ ہوتی ہے. مڈ نائٹ ہنگر کریونگز ہو گئیں, ڈپریشن ہو گیا. مطلب مجھے لگتا ہے کہ خوراک اور ڈائٹ اور فوڈ اٹ میکس یو ہیپی. مطلب ایک کنیکٹیویٹی کا ہمیں موقع دیتی ہے, ہماری سول کو ہیپی کرتی ہے, کیونکہ انسان کی خوراک کے ساتھ جو تعلق ہے اس کی روح کی خوبصورتی کا باعث بھی بنتا ہے. اس سب پہ تو ہم آئیں گے بعد میں. پہلے میں آپ سے تھوڑا سا جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ نیوٹریشن تو ہیں ہی, جی فاؤنڈیشن کیوں بنائی آپ نے, اور آپ کی فاؤنڈیشن کیا کیا کام کرتی ہے؟ میں نے کچھ دیکھا کچھ کھانا کھلانے کے کام بھی اور باقی بھی. بالکل. تو اصل اس کا مقصد کیا تھا, آپ نے کب اور کیوں بنائی, اور ابھی یہ لوگوں کا کس طرح سے فائدہ کر رہی ہے؟ دیکھیے میں بتاتی چلوں کہ میں نے بہت سا آلریڈی پرسنل لیول پر میں وین ایور آئی گاٹ اماؤنٹ فرام ڈفرینٹ مطلب لیکچرز کر رہی ہوتی تھی, ٹی وی پروگرامز, اور پھر اس کے علاوہ پبلک سیکٹر میں بھی کوئی 200 پیشنٹس کی OPD کر رہی تھی. تب میں نے دیکھا کہ ہمارے جو معاشرے میں جو گورنمنٹ ایمرجنسی یونٹس ہیں ان کا بہت برا حال ہے. آپ اچانک اگر کسی کو دل میں درد ہوتی ہے تو اس کو کوئی غلط انجیکشن یا غلط دوائی دے کے اس کی سڈن ڈیتھ ہوتی ہے, جس میں ہمارے ہی اپنے فرینڈس کے پیرنٹس ہیں, ہمارے اپنے پیرنٹس اس میں شامل ہیں, اور اس کی پراپر مکمل ایڈوکیسی نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہمارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ کام نہیں کر رہے, کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ ایک بچہ ہے اور اس کی 30 to 40 آورس کی ڈیوٹی ہے, مطلب بینگ لائک اے ڈاکٹر, اور وہ ایمرجنسی میں بیٹھا ہوا ہے, اس پہ بہت زیادہ اوور لوڈیڈ ہے, اور اس طرح سے ایمرجنسی میں ایک پیشنٹ کو اس طرح سے نہیں ٹریٹ کیا جاتا کہ آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ سڈنلی آپ کے کسی بھی ایک غلط ایکٹ سے کسی کی پوری زندگی چلی جاتی ہے اور کسی کی پوری جان چلی جاتی ہے. تو پاکستان میں جو اس کے علاوہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے دے آر چارجنگ ٹو مچ. لائک پاکستان میں 5,000 کے نوٹ سے اسٹارٹ ہوتا ہے اور پھر 15 20 لاکھ پہ بل کلوز ہوتا ہے, جو کہ پھر دوست وغیرہ اور ہم جیسے لوگوں کی سائلنٹلی طور پہ ہیلپ کرتے ہیں. تو میں نے اس لیول پہ جب اتنا کیا تو آئی تھاٹ کہ آئی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ, کیونکہ پاکستان میں لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ نہیں, بٹ آئی سیڈ کہ پاکستان میں بہت پیسہ ہے, پر اس کو رائٹ جگہ پہ لگانے کی ضرورت ہے. اور اس کا جب صحیح مطلب ٹھیک ہے وٹ ایور اٹ از, آپ کے جو بھی سورسز ہیں, آپ کو جہاں سے بھی اماؤنٹ آ رہی ہے, بٹ ویر ایور یو اسپینڈ آن دا رائٹ پیپل, آن دا نیڈی پیپل, وہ لوگ جو کہ مستحق ہیں. اگر صرف آپ ایک ہیلتھ کا, صرف صحت کا خیال رکھ لیں, اور آپ کے اندر آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی حس اور اتنا آپ کو احساس, ہی مطلب انسانیت ایک احساس کا نام ہے. اگر آپ کو اتنا احساس ہے کہ آپ خدمت خلق کرنا چاہیں تو میرے خیال سے آپ تھوڑا سا سے بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں. جیسے کہ ابھی وہ میں نے آپ سے شیئر کیا کہ میں نے ابھی تقریباً لاہور میں 14 جگہوں پہ فری دسترخوان شروع کیے ہیں. تو آئی آسکڈ مائی فیو فرینڈس لائک کہ مجھے 500 بولیاں آٹے کی چاہیے. دے سیڈ واٹ یو وانٹڈ ٹو ڈو. میں نے کہا مجھے یہ کرنا ہے. پھر میں نے آگے کچھ لوگوں کو اپوائنٹ کیے. پھر میں نے کہا مجھے ساتھ ساتھ جو ہے نا آئی نیڈ ٹو سی کہ کیا ہو رہا ہے. اور خود بھی میں نے وزٹ کیا, مجھے خود بھی بہت سکون ملا, کیونکہ آلریڈی تو میں ڈفرینٹ جگہوں پہ لنگر اور اس طرح کر رہی تھی. پر میں نے کہا تھوڑے سے اسٹارٹ کرتے ہیں. ویسے تو ایمرجنسی یونٹ کا تو 60 ملین ایچ ایمرجنسی یونٹ کی فیزیبلٹی ہے, پر مجھے یہ لگا کہ مجھے 600 بنانے ہیں ابھی. پر مجھے یہ لگا کہ جو سلو اینڈ اسٹڈی ونس دا ریس. تو جب آپ اچھا کام کر رہے ہوتے ہو تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کا جو ہے وہ ساتھ دیتا ہے, اور آپ کے نیک کاموں میں آپ کی مدد کرتا ہے. اور فوڈ کے علاوہ آپ لوگ اور کیا کیا کر رہے ہیں ابھی ابھی دسترخوان صرف اسٹارٹ کیے ہیں, اور تقریباً 2 جگہ پہ مجھے زمین مل چکی ہے ایمرجنسی یونٹ کے لیے. اس کی کنسٹرکشن اسٹارٹ کرنی ہے. ٹیم از ورکنگ, آئی ایم ورکنگ ٹو. کیونکہ دیکھیے یہ بڑا بینگ لائک اے ینگ پرسن اینڈ ویری انرجیٹک ایز ویل, 24/7 آئی ایم لائک, میری مطلب نیند آپ سوچیں کہ صرف 3-4 گھنٹے کی ہوگی, جس میں بہت سی چیزیں خود ہی بائی پرسن مینیج کر رہی ہوتی ہوں. اور مجھے ہر چیز پہ مطلب آئی کیپ آئی آن ایوری سیکنڈ پرسن کہ کوئی ڈسٹربینس نہیں ہونی چاہیے, کچھ نہیں ہونا چاہیے. پر بینگ لائک اے ایڈمنسٹریٹو آف دس پروجیکٹ اور many other project, کیونکہ اس میں میں نے بیسیکلی ٹو ایڈ, اسسٹ, ہیلپ, ایجوکیٹ, نیوٹریشنل ہیلتھ پروگرامز, ایمرجنسی یونٹ, آئی ہیلتھ کلینکس, مطلب جہاں سے جو انسان مطلب کئی ایسے لوگ ہیں جو پرسنلی بہت زیادہ پرابلمز میں ہیں انہیں ہیلتھ سروسز کی وجہ سے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں, کچھ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ خاموشی سے ہیلپ کرتے ہیں, کچھ لوگ وہی جو پیسہ ہے وہ غلط جگہوں پہ یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو میں نے مطلب آئی ایم اے پارٹ آف دس سوسائٹی اینڈ آئی جسٹ لو دیز پیپل اینڈ ایوری تھنگ. پر میں نے یہ سوچا کہ ایک انسان عزم کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے. تو اچھا, ابھی آپ نے اس دوران ایک بات کی کہ اب 3 سے 4 گھنٹے آپ نے کہا میں سوتی ہوں. تو میرا پہلا کوشچن ہی آپ سے یہ کہ نیند جو ہے وہ کتنا افیکٹ کرتی ہے لائف اسٹائل کو؟ نیند بالکل افیکٹ کرتی ہے. دیکھیں اٹ آل اباؤٹ کہ آپ کا میٹابولزم کس لیول کا ہے. دیکھیں کچھ لوگ, سم پیپل بورن ود اے فاسٹ میٹابولزم, اور دے آر لائک کہ ہاں ویسے نارملی
16 گلاس پانی اور 8 گھنٹے کی نیند ضروری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پر اگر ضرورت سے زیادہ سونا بھی ہے وہ آپ کا فیوچر آپ کھو دیتے ہو. یو مس یور کریئر یور فرینڈز یور ایوری تھنگ, مطلب یو مس ایوری تھنگ نا. تو آپ بالکل نیند پوری کریں, اپنے حساب سے کریں, پر ڈائٹ اور ریسٹ ساتھ ساتھ ضروری ہے. اور اسپیسیفکلی آج کل جو میں پرابلم دیکھ رہی ہوں کہ منشیات کا بے تحاشا استعمال اور لوگوں کو جو سڈن ڈیتھس ہو رہی ہیں اور ایسی چیزیں, مطلب میرے اپنے کئی پروڈیوسرز اور فرینڈز وغیرہ ہیں تو میں ایک دم نیوز دیکھتی ہوں تو مائی ہارٹ از لائک اینی تھنگ کہ یہ کیا ہوا ہوگا جو ایسی وجہ بنی. تو مجھے لگتا ہے ہمیں اس پہ بھی اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے, لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ سیٹسفیکشن انسان کو اپنے ہوش میں ملتی ہے. اور آپ جب مطلب اف یو آر مسلم, آپ جب قرآن پاک پڑھتے ہیں آپ کو سکون ملتا ہے. آپ ایسی چیزوں, آپ کسی اپنے پیرنٹس کے پاس بیٹھتے ہیں تو آپ کو سکون ملتا ہے. آپ جب اپنے لو ونس کے پاس ہوتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کو اپنی ویکنیس نہیں بنانا چاہیے جو کہ انسان کا پہلے آپ کے سارے آرگن ڈیمیج کریں اور بعد میں برین پرماننٹلی ڈیمیج کریں. اور نہ صرف اس سے قومیں اور معاشرے پیچھے رہ جاتے ہیں بلکہ نسل کی نسل تباہ ہو جاتی. تو آئی بلیو ان ون تھنگ کہ جو آج کل کے اسپیشلی جو یوتھ ہے جس میں 19 to 25 ایئرس کے جو ینگسٹرز ہیں, they should adopt the healthy eating practices, healthy sleeping practices, and healthy lifestyle. And مطلب ہر قسم کی جو ہیلدی ایٹنگ پریکٹس ہے کیا, مطلب عام طور پہ تو ہم دیکھتے ہیں یونیورسٹی کالج آفیسز وغیرہ میں کوئی بھی گیسٹ آ رہا ہے, پیزا آ رہا ہے, برگر آ رہا ہے, فاسٹ فوڈ ہی چل رہا ہوتا ہے. جی تو آپ کسی ان چیزوں میں آپ کس کو, ایک تو ٹھیک ہے آپ آئیں گے کہ فروٹس اور ویجیٹیبل, لیکن اگر ہم اس کے علاوہ کوئی بات کریں تو ہیلدی چیزیں کون سی ہیں اور کن چیزوں سے بچنا چاہیے؟ دیکھیے نمبر 1 میں یہ بتاتی چلوں, وہ چیزیں جو آپ نے خوراک میں نہیں استعمال کرنی اس میں کاربونیٹڈ بیوریجز ہیں. کاربونیٹڈ بیوریجز میں مطلب آئی ایم ناٹ کوٹنگ اینی تھنگ اور اینی برانڈ, بٹ دیکھیے لوگ سمجھ جائیں گے کہ مے بی کچھ جو پڑھے لکھے جن کو اویئرنیس ہو تو سمجھ جائیں گے. اس کے بعد وائٹ شوگر, وائٹ فلاور, مطلب جو سفید چینی ہے, سفید نمک ہے, اور اس کے علاوہ اٹس لائک اے وائٹ پوائزن, تو یو شوڈ اوائڈ اٹ. 3rd نمبر پہ موسٹ امپورٹنٹلی ہائیلی فرائڈ فوڈ, مطلب جو لوگ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اچھا گرل فوڈ آپ 15 دن میں ایک دفعہ استعمال کر سکتے ہیں, گرل اور چارکول, کیونکہ جو گرل فوڈ اگر زیادہ ڈیلی جو جیسے لوگ باربیکیو کھا رہے ہیں تو وہ کارسینوجینک ہوتا ہے جو کینسر سیلز ڈیولپ کرتا ہے. اکثر لوگوں کو ہو جاتا ہے, پھر کہتے ہیں پتہ نہیں کیا وجہ بنی تھی, کوئی اڈلٹریٹڈ ملاوٹ والا کھانا یا دودھ یا پانی تو نہیں پی لیا تھا, یا کوئی ایسا گوشت تو نہیں کھا لیا تھا. اب وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ہونے والی کوئی بھی بیماری آپ کی خوراک کے غلط استعمال سے ہوتی ہے. وہ کوئی ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی ان بورن آپ اس بیماری کو لے کے آئے ہیں. تو مطلب آلویز آپ کو اور انسان کو خود سب سے اچھی طرح پتا ہوتا ہے کہ اس نے ایسی کیا چیز کھائی تھی جس کی وجہ سے جو ہے ہی از ان دیٹ پرابلم نا. تو انسان کو میرے خیال سے جو اپنا سیلف چیک اینڈ بیلنس ہے نا, کنسلٹنٹ کے پاس جانے سے بھی پہلے اپنا سیلف چیک اینڈ بیلنس ضرور کرنا چاہیے. اچھا مائگرین کا بھی کوئی تعلق ہے فوڈ کے ساتھ؟ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو مائگرین کا پرابلم ہوتا ہے, جی تو اس کا بھی فوڈ سے تعلق ہے یا یہ کوئی اور ہے, اور اگر فوڈ سے ہے تو اس کا کیا سولوشن ہے, کوئی ایسا فوڈ ہے؟ دیکھیے صرف مائگرین نہیں بلکہ فل جو ہیومن باڈی ہے, جی جی ایون آپ کڈنیز کر لیں, میں کڈنیز کو بولتی ہوں کڈنیز از لائک اے فلٹریشن پلانٹ آف ہیومن باڈی. تو اسی طرح دل ہے, آکسیجن پمپ ہو رہی ہے, پھر اس کے علاوہ مطلب ہارٹ ہے, آپ کی لیور ہے, کڈنیز ہے, ہر کوئی مطلب جو بھی آرگنز ہیں وہ فنکشننگ پہ ہیں. اسی طرح برین بھی فنکشننگ پہ ہے. تو مائگرین کے لیے جیسے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر آپ مطلب ہم اس کا سولوشن بتا دیتے ہیں ٹریٹمنٹ, بریک فاسٹ ایک تو ضرور کریں اسپیشلی اسٹوڈنٹس, اور جو لوگ ارلی مارننگ جاتے ہیں لائک وہ گو ٹو فار دا آفیسز اور مطلب بغیر بریک فاسٹ کے چلے جاتے ہیں, یا ٹی وی پرسنز بھی, تو ان کے لیے ضروری ہے کہ تھوڑا ٹائم لائک 2 hours اپنے لیے نکالیں جس میں آپ پرسنل ہائیجین اور بریک فاسٹ آرام سے کیجیے. کیونکہ کھانے کو بہت تیزی سے کھانا اس طرح سے اس کا آپ کو اس طرح سے اثر انداز بھی نہیں آپ کی باڈی پہ ہوتا. تو اس کو بولتے ہیں ہنگر سیٹائٹی ویلیو, کہ آپ کو کھانا کھائیں تو آپ کو سکون ملے. مطلب اکثر لوگ زندگی میں اتنا تیزی میں ہوتے ہیں اور اتنی جلد بازی میں ہوتے ہیں کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیا کھا رہے ہیں اور کتنا کھا رہے ہیں اور ٹائم کتنا ہے. اچھا یہ کتنا افیکٹ کرتا ہے؟ کیونکہ میں کبھی کبھی جلدی میں کھانا کھا رہا ہوتا ہوں, میری وائف مجھے یہ کہتی ہے کہ بیٹھ کے کھائیں. فار ایگزامپل میں نکل رہا ہوں تو کچھ میں بس ڈائننگ ٹیبل پہ ایسے کھڑا ہو کے مجھے کہتے ہیں نہیں اس کا بڑا نقصان ہے. وہ خود فارماسسٹ ہے, وہ مجھے پھر کافی جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں بتاتی رہتی ہے. تو ایگزیکٹلی اس کا کتنا افیکٹ ہوتا ہے؟ اگر آپ جا رہے ہیں, آپ نے پیٹ ہی بھرنا ہے, کھڑے کھڑے بس ایسے ایسے کھا لیا, ساتھ موبائل یوز کر رہے ہیں,
اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ ویسے تو مجھے لگتا ہے آج کل 99% لوگ دے آر ان دس پریکٹس، پر جو اس کے برعکس وہ لوگ بھی ہیں جو ایک ہی وقت پہ کوئی 8-10 لوگوں کا کھانا کھاتے ہیں آرام سے 2-4-5 گھنٹے بیٹھ کے. جی بالکل. اچھا وہ اسلام میں بھی ہے کہ درمیانی راہ اختیار کرنی چاہیے، اعتدال میں رہنا چاہیے، اور میانہ روی اور مطلب جو درمیانی راہ وہ سب سے بیسٹ ہوتی ہے. تو میرے خیال سے نہ بہت تیزی سے کھائیں اور نہ بہت زیادہ ٹائم دیں، پر اس کو بر وقت ایک تو نمبر 1 بر وقت کھانا کھائیں. یہ نہیں ہے کہ جو لوگ آج کل مطلب پاکستان میں تو میں نے دیکھا 2 بجے اٹھ کے کہتے ہیں وی آر ڈوئنگ بریک فاسٹ. جی بالکل ٹھیک ہے، دس از ناٹ لائک ا ٹرینڈ. میں اس کو ٹرینڈ میں نہیں بناتی جی. جو انسان اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں انسان کے لیے مقرر کی، رات سونے کے لیے بنائی، دن کام کے لیے بنایا. اور اگر بریک فاسٹ کا ٹائم ہے تو آپ نے اسے بریک فاسٹ کرنا ہے، اگر دوپہر کا ٹائم ہے تو آپ نے کھانا کھانا ہے، اگر رات کا شام کا ٹائم ہے تو وہ بھی یہ نہیں کہ آپ رات 10-11-12 بجے ہے اور پھر آپ کہتے تھے پیٹ نکلا ہوا ہے اینڈ یو آر لائک کہ میں نے تو اس کھانا کھانے کے بعد ایکسرسائز یا کچھ میں کرتا ہی نہیں ہوں. مطلب انسان ایکسکیوزز کے ساتھ پیدا نہیں ہوا. باڈی از لائک اوور سرونٹ. تو ہمیں پتہ ہے کہ اس کو کیسے ٹرین کرنا ہے. فوکس ہو کے کھانا چاہیے، یعنی جب آپ کھانا کھا رہے ہیں تو پراپر فوکس ہونا چاہیے. بالکل آپ اس کو انجوائے کریں. دیکھیں کھانا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ آپ آرام سے ریسائٹیشن تھوڑا پہلے کریں اور پھر کھانا تسلی سے کھائیں اور پھر اللہ کا شکر ادا کریں ان نعمتوں کے لیے جو اللہ نے دیا ہے. کیونکہ مطلب انسان کو کھانا پینا چاہیے، رزق بھی تلاش کرتا ہے ہر چیز پر. یہ کہ یہ بہت ضروری ہے کہ کھانا جو ہے اس کو تھوڑا ٹائم دیا جائے، آرام سے کھایا جائے. اچھا سردیوں میں کون سا ایسا فروٹ ہے جو بہت ہی فائدہ مند ہے اور کون سا ایسا فروٹ ہے جس سے بچنا چاہیے؟ حالانکہ ویسے فروٹ سے بچنا تو نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی سردی کے موسم میں فروٹس کے فائدے اور نقصانات. ہاں جی، مجھے بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ کوئی ایسا فروٹ نہیں جس سے بچنا چاہیے. پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سردیوں میں مکمل غذا سٹرس فروٹس دیے ہیں، چکوترا، مالٹا، موسمی، اینڈ اس کے علاوہ مطلب صرف فروٹس کی بات نہیں کرتے، یہاں پہ ویجیٹیبلس بھی لے آتے ہیں، گاجریں ہو گئی ہیں. مطلب سردیوں میں جو پھل اور سبزیاں، مطلب پاکستان وہ کنٹری ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 موسم، اور ہر موسم میں اس طرح کا جو بہت ہی غذائیت، لذت. آپ باہر کی جب کنٹریز میں جاتے ہیں نا تو آپ جب کوئی چیز اٹھاتے ہیں مطلب کئی درہمز کی اور ڈالرز کی، اور آپ کو آگے سے ٹیسٹ اور فلیور نہیں ملتا، تو آپ ہاتھ جوڑ کے شکر ادا کرتے ہیں کہ وی آر born in a blessed country. فروٹس وغیرہ خاص طور پہ اور اسپیشلی اکنامیکل. دیکھیے اکنامیکل بھی ہوتا ہے، ایوری ون کین افورڈ. مجھے بینگ اے پرسن کوئی بھی ہو تو میں مجھے پوچھ رہے ہو نا کہ کیا لینا ہے اس وقت کے وہ سب چیزیں، تو میں نے کہا ایوری ون کین افورڈ، یو کین بائی سم فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس، تو وہ اچھا ہو جاتا ہے. تو ابھی اس میں جو وائٹامن سی سے بھرپور ہے، جو آپ کا کیونکہ واٹر سالوبل وائٹامن ہے اور باڈی میں جو ہے وہ پراپر اس کی ابزارپشن ہوتی ہے ویسے آئرن کے ساتھ. تو اگر آپ اس کے مطلب ایک وقت میں آپ وائٹامن سی لیتے ہیں اور اگلے وقت میں آپ اگر کوئی آئرن جنریٹڈ تھنگ لیتے ہیں، لائک آپ اسپنچ، بینز، کیرٹ اور بیٹروٹ جوس یعنی چقندر، پالک، پودینہ اس طرح کا جوس پی سکتے ہیں، یا پھر آپ سمپل ایپل کھا سکتے ہیں یا آپ بینز کھا سکتے ہیں، جو بھی آئرن انرچ سورسز ہیں. تو اس وائٹامن سی کی آئرن کے ساتھ بلڈ میں ابزارپشن ہوتی ہے. ورنہ آپ اگر سمپل وائٹامن سی لیتے ہیں تو جس طرح سے آپ لیتے ہیں اسی طرح سے اٹس ڈسکارڈ آؤٹ فرام اوور باڈی. تو مطلب میں ہمیشہ سے لوگوں کو نا تھوڑا سا مطلب تھوڑی سی نیوٹریشن از اے سائنس، تو میں تھوڑا سمجھاتی بھی ہوں کہ کھانا کھانا ہے تو اس طرح سے کر لیجیے. کیونکہ میں بھی ہمارے بتانے سے لوگوں کی کئی جو کولیسٹرول ہے، ہائپر لپیڈیمک ہے، ڈائبٹیز ہے، ہائپر ٹینشن ہے، اس طرح کی بیماریاں ہی سالو ہو جائیں. کیونکہ جیسے جیسے آپ کی باڈی سے ٹاکسنز اور بیماریاں آؤٹ ہوتی ہیں اسی طرح سے آپ کی باڈی ریکوری پہ نیچرل اس پہ آ جاتی ہے. مطلب سر درد بھی نہیں ہوتا ایون کہ کبھی کبھی ان نون کاز ہوتی ہے بیماری کی، مطلب ان نون کاز لائک آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ مطلب کئی لوگ ہیں ان کے پاؤں شیور کرنا شروع ہو جاتے ہیں، کئیوں کی وینز شیور کر رہی ہوتی ہیں، کئیوں کا یہ آنکھ کا ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ شیور کر رہی ہے. مطلب میرے پاس ایسی ایسی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں اور آئی واز لائک کہ دیر از اے سم میل نیوٹریشن اور نیوٹریشنل ڈیفیشنسی. تو اگر آپ متوازن غذا کھاتے ہیں اور بر وقت لیتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کسی پرابلم میں آ سکتے ہیں. اچھا خواتین کے لیے کچھ جس طرح پرابلمس ہوتے ہیں آج کل کافی کامن ہے، پی سی او اس کا پرابلم، ہارمونل امبیلنس، اس کا فوڈ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ دیکھیے آج کل جو چکن، پولٹری، اڈلٹریٹڈ ملک اور مطلب پولٹری جو ہے، دیسی مرغی نہیں، دیسی مرغی از آل ٹوٹلی فائن اینڈ ویل. اب اس میں آرسینک، مرکری ڈالا جاتا ہے، وزن بڑھایا جاتا ہے. خیر لاسٹ 2-3 سال پہلے میں نے اور ایک ڈی جی صاحب نور المین وکیل، ہم لوگوں نے کچھ پروگرامس کیے تھے، پراپر ایک کمپین چلائی تھی. اس میں جو ملک والے ہیں ان کو بھی ایکسپوز کیا تھا اور جو پولٹری والے ہیں ان کو بھی کچھ سیدھا کیا تھا کہ دیکھیں انسان کی جو صحت ہے اور اس کی ہیلتھ ہے وہ
ان کے گھر والوں کا ساسا ہوتی ہے, اسیٹ ہوتی ہے, تو آپ کسی بھی کی زندگی کے ساتھ ایسے مت کھیل لیں کہ اس میں ایسے ان نیچرل ایڈیٹیوز, کلرنٹس, فلیورس اور چیزیں ڈالی جائیں جس سے آپ مطلب موت کے قریب ہو جاتے ہیں. تو دیکھیں مطلب ویسے تو وہ ایک بات ہے کہ ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں, پر یہ کہ یہ اگر مالکان جو آنرز ہیں, جو اس ٹائم ایڈمنسٹریٹو جو بیٹھا ہوا ہے ایڈمنسٹریٹر, اس کو اگر یہ چیز ریئلائز ہو جائے کہ ہم نے کہاں پہ بہتری کرنی ہے, ہم نے آنیسٹی کہاں پہ دکھانی ہے, کیونکہ ہر انسان جو کہ چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہے تو وہ جواب دہ ہے. ابھی ٹھیک ہے نہ ہو پر یہ کہ رسپانس پہ جواب دے, تو ون مسٹ بی ویری کیئرفل کہ آپ لوگوں کو کیا کھلا رہے ہیں. مطلب یاد ہوگا آپ کو ایک دفعہ یہ ٹی وائٹنر اور اس طرح, تو یہ ہارمونس جیسے پالیسسٹک اوویرین سنڈروم ہے یا پھر اس کے علاوہ جو ہارمونل امبیلنس ہے. اور آپ حیران ہوں گے, میرے پاس ایسے ایسے کیسز آتے ہیں 17-18 سال کی بچیاں, لڑکے جن کا ایک 130-160 kg ویٹ ہے, وہ اس وجہ سے نہیں کہ انہوں نے بڑا کھایا ہوا ہے, وہ ہارمونل امبیلنس ہے. اچھا اس کے لیے ان کو چلو ٹیسٹ کے لیے بھیج دیا, T3 T4 کروا لو, اس کے بعد وہ پھر آ گئے. اب وہ ان کو اب جو اس کے لیے ڈائٹ پلان دیا جاتا ہے اس میں کئی چیزیں اومیٹ ہے. گرین لیفی ویجیٹیبلس نہیں دینی, آپ بلیک کافی نہیں دے سکتے, آپ کئی اور چیزیں جو نہیں دے سکتے, بڑا کیلکولیٹو سا ڈائٹ پلان ہے. تو اس کو سیدھا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے جو آپ کی پلیٹ میں, جو آپ کی ڈائٹ میں جو خوراک ہے وہ زیادہ سے زیادہ آرگینک ہو, نیچرل ہو. اگر آپ دودھ بھی منگوا رہے ہیں تو آپ اس کے پیچھے سے سورس جا کے چیک کریں کہ کیا یہ کس جگہ سے آ رہا ہے, ملاوٹ تو نہیں ہے, مطلب کتنا کیسین, لیکٹیٹ, لیکٹوز کتنا اس میں اوریجنل ہے. پھر اچھا آدھے لوگ تو ٹھیک ہے وہ ٹریولنگ میں مائیں بچوں کو ڈبے والا دودھ اور یہ جوسز اور ڈبے والی جو چیزیں ہیں, آئی ایم ناٹ اگینسٹ دیم بٹ آئی ایم جسٹ ٹیلنگ کیونکہ ہم جنرل پبلک سے مخاطب ہیں, تو میں جسٹ یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ جو اسیسمنٹ ہے وہ ہمیشہ آپ کی اپنی ہوتی ہے. اسیسمنٹ کے لیے کبھی آپ کو کوئی فیکٹری اور کوئی چیئرمین آنر یہ نہیں بتائے گا کہ یہ میں ایڈ کر رہا ہوں. تو آپ کو اپنی صحت کا خود خیال ہونا چاہیے اور کوشش کریں کہ نیچرل چیزوں پہ رہیں, نیچرل غذاؤں پہ رہیں, اور اس میں ہمارے پاس فروٹس ویجیٹیبلس بھی ہیں, اور اگر دودھ, دہی, انڈا اور اگر گوشت ہے تو اس کو بھی مطلب صحیح سورس سے استعمال کریں. اور اگر آپ نے کرنا ہی ہے زیادہ نہ کریں, اگر آپ نے کرنا ہے تو تھوڑی اماؤنٹ میں کر لیں, کیونکہ ٹھیک ہے جیسے اب مطلب زہر ہے, تھوڑا تھوڑا بھی ہے تو اب لے تو رہی ہیں تو کچھ تو اس کے ریزلٹس ہوں گے نا. اچھا فوڈ اور میڈیسن کا آپس میں کتنا تعلق ہے؟ فار ایگزامپل ایک بندے کو ایک مسئلہ ہوا ہے, وہ صرف میڈیکیشن سے اس کا ٹریٹمنٹ لے, یا ایز اے نیوٹریشن آپ یہ سمجھتی ہیں کہ نہیں میڈیکیشن تو لے لیکن اگر ساتھ میں وہ فوڈ کو بھی کیئر کرے گا کہ کون سی چیز لینی ہے, کتنے مقدار میں لینی ہے, تو تب اس کا ٹریٹمنٹ بہتر ہو جائے گا؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ صرف فروٹ سے ہی یا صرف فوڈ سے ہی کوئی ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے؟ جو آپ بات کریں اس کو بولتے ہیں فوڈ اینڈ ڈرگ انٹریکشن. اب یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان ہے, اس نے صبح ایک ہول ویٹ چپاتی لی ہے, ساتھ کوئی نہ کوئی سالن چیز لے لی ہے, اس کے ساتھ وہ کوئی اپنی میڈیسن بھی لے رہا ہے. اب یہاں پہ فوڈ بھی آ گیا, ڈرگ بھی آ گیا. ان کیس مطلب جیسے مطلب یہ میں نے آپ کو بتایا ہے, تو آپ اگر آپ کو نہیں نو ہاؤ نالج نہیں ہے کہ میں نے کھانے میں کیا کھایا تھا اور میں میڈیسن میں کیا چیز جا رہی ہے, لائک کوئی اگر خون پتلا کرنے والی کوئی ٹیبلٹس لے رہے ہیں کولیسٹرول کم کرنے کے لیے, اور آلریڈی وائٹامن سی بھی زیادہ یوز کر رہے ہیں اور آلریڈی خون پتلا کر رہی ہے, کیونکہ بلڈ تھنر جو ہے نیوٹریشن میں بھی بلڈ تھنر چیزیں پائی جاتی ہیں, جیسے پومگرینیٹ جوس ہے, سٹرس فروٹس ہیں یعنی یہ چقندر, مالٹا, اس کے علاوہ یہ چیزیں لیمنز ہیں, لائمز وغیرہ. تو اگر آپ وہ بھی لے رہے ہیں اور ساتھ میں آپ بلڈ تھنرز بھی لے رہے ہیں, تو آپ کو نوز اور ماؤتھ اور ہر جگہ سے یو بلیڈ لائک اینی تھنگ, اس میں بھی اگر کوئی کلاٹ پھنس جاتا ہے سڈن ڈیتھ ہو سکتی ہے. پھر اس سچویشن میں ایمرجنسی والے جو ہے وہ سیدھا وائٹامن کے کا انجیکشن لگاتے ہیں بلڈ کلاٹنگ اس کو روکنے کے لیے. تو یہاں پہ کہنے کا مقصد ہے کہ جو ڈرگ نیوٹرینٹ انٹریکشن ہے, فوڈ کا اور ڈرگ کا جو انٹریکشن ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آپ ایون میڈیسن بھی کھا رہے ہیں تو اس کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ تو نہیں ہے کہ آپ آلریڈی آئرن جنریٹڈ تھنگس لے رہے ہیں اور اوپر سے آپ اور آئرن لے رہے ہیں, اس میں پھر آپ کا آکسیجن لیول کم ہوتا ہے, آپ کا سانس بند ہے, ٹیریوسکلوروسس, آپ ہارٹ پیشنٹ, مطلب ینگ بچے ہیں پر آج کل تجربات کی نظر ہوئے ہوئے خود پورے تجربے ایکسپیریمنٹس کر رہے ہوتے ہیں, مطلب کوئی پروٹینز بھی لے رہے ہوتے ہیں اور پھر ساتھ پروٹینز کھا بھی رہے ہوتے ہیں, انجیکٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, دین دے گاٹ انٹو دی پرابلم, کیونکہ وداؤٹ کنسلٹیشن تو آپ پرابلم میں آتے ہیں نا, کیونکہ آپ خود ہی سے کچھ نہ کچھ جو کریں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کنسلٹیشن جو ہے اگر کسی نیوٹریشن کے پاس جانا دیے تو صرف امیر آدمی جا سکتے ہیں, لوگ یہ سمجھتے ہیں. نہیں, میں ذرا تھوڑا اس میں کلیئر کر, مطلب نارمل ہوتا یہ ہے کہ غریب آدمی ہے وہ دوائی لے رہا ہے, اسے کیا پتا کہ نیوٹریشن بھی کوئی ہوتا ہے, میں نے کھانے کا بھی یہ پوچھنا, وہ کہتا ہے بھائی بس دوائی لے رہا ہوں بچ رہا ہوں. یہ تو امیروں کی بیماری ہیں اور یہ امیروں کا. نہیں, بالکل
بالکل ایسے نہیں. دیکھیے مجھے کنسلٹنسی کرتے ہوئے 6 ایئرز ہو گئے اور میں نے بہت سے یہاں پہ ہاسپٹلز ہیں جہاں پہ جنرل مطلب میرے پاس ایسے پیشنٹ بھی آئے ہیں اور ابھی بھی آتے ہیں جو مطلب میں اس کی یہاں پہ لائیو سب کو بتا رہی ہوں, جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وی کانٹ افورڈ, ہمارے پاس اتنا تھوڑا بہت جو میرے مطلب فی ہے وہ بھی نہیں ہے یا کچھ ہے, تو میں آلویز اٹینڈڈ دیم, آئی آلویز اٹینڈ دیم آن فون آن مائی کلینک. میں ہمیشہ اٹینڈ کرتی ہوں کہ دیکھیں اسی کو تو انسانیت کہتے ہیں. اور ابھی جو میں پروجیکٹ کرنے جا رہی ہوں اس کا مقصد بھی یہی ہے, کیونکہ میں نے آلریڈی آپ کو پتہ ہے OGDCL PPL سول سروسز اکیڈمی, پورٹ قاسم اتھارٹی, پھر اس کے علاوہ CIMLA اور ڈفرینٹ جو کمپنیز میں ڈپلومیٹس, کارپوریٹس, گورنمنٹ, میں نے اتنی جگہوں پہ لیکچر ڈلیور کیا صرف یہ لوگوں کو ایجوکیٹ مطلب اینگرو پالیمرز بھی صرف یہ بتانے کے لیے کہ اگر ایک مطلب کچھ لوگ اگر نہیں کچھ افورڈ کر سکتے یا میں جنرل اس طرح سے ایک انسان پہ کچھ ٹائم لگتا ہے, تو جنرلی اگر کوئی چیز کسی کے برین تک پہنچ کے اس کی زندگی میں پازیٹیوٹی لاتی ہے اور اس کو وہ نیگیٹیوٹی سے, اور کیونکہ دیکھیے یہاں پہ تو انسان کوئی اگر ہیلدی اور موٹا ہو جاتا ہے تو اس کو لوگ کیا کرٹیسزم کر کے اس کو ڈپریسو پیشنٹ بنا دیتے ہیں, انسٹیڈ آف کہ آپ اس کو وہ کرو. تو اتنی زیادہ لیگ پولنگ اور اتنی زیادہ کیا کہتے ہیں کرٹیسزم میں انسان گرو نہیں کر پاتا. تو وہ بھی میں اکثر مطلب میرے پاس اس طرح کے بھی لوگ ہوتے ہیں, تو آلویز گیونگ دم اے ویری ہیلدی نیوٹریشنل کاؤنسلنگ سیشن کہ ڈونٹ وری اینڈ یو شوڈ مطلب آپ 40-50 جتنا ہے یو ول ریڈیوس اٹ. اینڈ کیونکہ دیکھیے معاشرے تب کامیاب ہوتے ہیں جب ہم ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنا سیکھتے ہیں. جب اپریسیشن ختم ہوتی ہے تو معاشرے بھی ان کی جو روح ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو وہ میں بار بار یہ بلکہ ڈیلی کے حساب سے لوگوں کو بھی بتا رہی ہوتی ہوں کہ ون مسٹ بی ویری پازیٹیو, اور خون سے نہیں صاف ہوتا, خون ہمیشہ پانی سے صاف ہوتا ہے. تو ون مسٹ بی ویری فائن ان, اور اپریشیٹ کریں, پیار کریں. اگر آپ کے اپنے گھر والے ہیں, آپ کے دوست احباب ہیں, ان کو آپ انسپائر کریں, ایک دوسرے کو انسپائر کریں, کوئی اچھی چیزیں ان کو آپ پھیلائیں تاکہ جو یہ معاشرہ یہ خوبصورت بن سکے اور اچھا ہو سکے. اچھا, فروٹس بھی کوئی ہیلپ کرتے ہیں آپ کو وزن کم کرنے میں, یا کوئی ایسا ڈائٹ پلان آپ ہمیں دیں ویٹ کم کرنے کا جو صرف فوڈ سے ریلیٹ کرتا ہو؟ ایکسرسائز تو سارے بتاتے ہیں, اور ایکسرسائز ہر بندہ کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے, یا کوئی ایسی ایکسرسائز آپ بتائیں یا کوئی ایسا ہمیں ٹریٹمنٹ بتائیں کہ جو بندہ اپنے فوڈ سے اپنا جو ہے وہ ویٹ کنٹرول کر سکتا ہے یا کم کر سکتا ہے. دیکھیے تقریباً میں آپ کو 5 چیزیں بتاؤں گی جن سے ویٹ کم ہوتا ہے, اور 5 چیزیں بتاؤں گی جو نہیں کھانی اس میں. ٹھیک ہے. نمبر 1 یہ کہ آپ نے جب ویٹ لاس کرنا ہے, اگر آپ کا 15 سے 20 کلو بھی وزن زیادہ ہے, تو اس میں نمبر 1 جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنا آپ ایک پین پیپر پکڑیں اور آپ اس پہ لکھیں کہ آپ نے پچھلے 1 منتھ میں کون سی فوڈ اور ڈائٹری آئٹمس تھی جو آپ زیادہ لیتے رہے ہیں. ٹھیک ہے. لائک گورنمنٹ آفیسز میں لوگ پاؤڈرڈ ملک بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں, اور ان کو نہیں پتہ چلتا جب جتنے گیسٹ آتے ہیں اتنا وہ پاؤڈر ملک کی چائے پی رہے ہوتے ہیں, یا جتنے گیسٹ آتے ہیں جو وہ کھا رہے ہوتے ہیں وہ خود بھی ساتھ کھا رہے ہوتے ہیں. اچھا, اسٹوڈنٹس ہیں ان کی یونیورسٹیز میں بریانی اور وہ کیا کہتے ہیں کلچے, اور پھر لاہور سائڈ پر ویسے وہ کلچے نانچن ہیں, اور پھر مطلب اور نارملی جو گھر میں خواتین ہیں وہ روز پراٹھا بن رہا ہوتا ہے. اور وہ اچھا کیونکہ ہمارے جو بینگ لائک پاکستانی پیپل ان کو خوراک سے سیٹسفیکشن چاہیے ہوتی ہے, سکون چاہیے ہوتا ہے کہ ہم نے کھایا ہے, اور پھر یہ بھی نہیں کہ بھوک رکھ کے کھانا کھایا ہے, وہ اتنا کھاتے ہیں کہ وہ نیکسٹ ٹائم کبھی کھا لیتے ہیں. تو پہلے تو یہ جو مطلب فوڈ از لائک اے ہیبٹ نا, تو پہلے تھوڑی سی ہیبٹس چینج کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں اب ہم جنرل پبلک کو سیدھا کہیں کہ یہ کرنا ہے, تو یہ کہیں گے ہم ایک دم سے وہ کیا کہتے ہیں سری پائے اور وہ جو نلی نہاریاں وہ چھوڑ کے ایک دم یہ اس پہ ڈائٹ پلان پہ ہم آ جائیں. مطلب آپ لوگ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ یہ کہنا بہت آسان ہوتا ہے, مطلب ہم لوگ تو جن لوگوں نے کرنا, اور ہاں یہ پرسنل ول کا نام ہے. جس دن آپ نے اپنی سیلف کے ساتھ ارادہ اور وعدہ کر لیا, چاہے آپ کی عمر 20 سال ہے, 30 ایئرز ہے, 40 ہے, 50 ہے, 60 ہے, جس دن آپ نے ارادہ کر لیا کہ آپ نے ویٹ لوز کرنا ہے اپنی سیلف سے, مطلب آپ تھوڑا سا کنٹرول اور مطلب تھوڑے سے کنٹرول میئرز جو ہیں وہ آپ لے لیں گے, اور اپنے ود ان 10 to 15 days یو آر لائک مطلب 7 سے 10 کلو آپ کا وزن کم ہو جاتا ہے. تو پھر پانی کا استعمال زیادہ کریں, سفید نمک جو ہے وہ بھی آپ کا وزن بڑھاتا ہے, وہ استعمال نہ کریں. کاربونیٹڈ بیوریجز کا میں نے آپ کو بھی بتایا وہ نہیں لینے. پھر آپ نے ہائیلی فرائڈ فوڈ اور ہائیلی جو فیٹی فوڈس ہیں جو چربی کے ساتھ ہوتا ہے وہ ٹرم آل ویزیبل فیٹس, اگر فیٹس نظر آ رہے ہیں اس کو ٹرم آؤٹ کر لیں. یہ میں جو موٹے لوگ ہیں ہیلدی لوگ ہیں ان کے لیے بتا رہی ہوں. جی جی.
اس کے بعد آپ نے جو چیزیں لینی ہیں اس میں اسینشیل امائنو ایسڈز اینڈ نیوٹرینٹس آپ کو سیڈ گروپ سے ملیں گے. نمبر 1 ڈونٹ اسکپ بریک فاسٹ. نمبر 2 آپ نے بر وقت کھانا لینا ہے. بریک فاسٹ آپ کا تقریباً صبح 7 بجے سے لے کے 10 بجے تک, پھر آپ کا جو لنچ ٹائم ہے وہ دوپہر 12 سے 3 تک, اور شام کا کھانا جو آپ شام کو کھانا لیتے ہیں وہ 6 سے 8 بجے تک آپ لے لیں. 8 بجے کے بعد اگر آپ نے کچھ لینا ہے تو وہ لیکوڈ آئٹم لیں, یا کارنز لے سکتے ہیں, پاپ کارنز لے لیں ایسی, یا آپ نے اگر انرجیٹک فوڈ لینا ہے تو پھر آپ مطلب آپ نٹس اور سیڈ گروپس کی طرف جا سکتے ہیں. اور مائکرو منرلز بہت ضروری ہے. اس طرح پراپر کھانا نہیں کھانا چاہیے. دیکھیں پاکستانی ٹائم کے مطابق ہی بتا رہی ہوں, پر اف یو آر ان ٹریولنگ اور سم تھنگ تو پھر آپ اپنے کھانے کا ضرور خیال رکھیں. وہ یہ نہ کریں کہ آپ مس کر جائیں اس میں. مطلب یہاں پہ نا 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو کہ بالکل ہی دیکھ دیکھ کے کھاتے ہیں کہ یہ کھانا ہے اور یہ نہیں کھایا, آدھی چیزیں مطلب سائڈ پر نکال دی اور کچھ کھا لیا, اور کچھ وہ ٹیم ہے جو بالکل ہی برگر اور چپس والی ہے. تو وہ مطلب وہ چیزیں آپ چھوٹے بچے آپ دیکھیں ڈائبٹیز پلس اوبیسٹی, اور ماؤں کے بالکل کنٹرول میں نہیں ہے. پیسے ان کے بیگ سے چرا کے جو ہے وہ لال رنگ کی اور وائٹ اور بلیک باٹلز پی رہے ہوتے ہیں, اور بالکل چھوٹو موٹو بیبیز بالکل لگ رہے ہوتے ہیں. وہ بالکل مطلب ایسے پیرنٹس ذرا آتے تو آئی واز لائک کہ کنٹرول کریں, پیسے بند کریں, یا کسی طرح سے ان کو مینیج کریں, کیونکہ چائلڈ اوبیسٹی آپ کو نہ آپ کی ہائٹ, آپ کا برین, آپ کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹس, ہر طرح کی آپ کی وہ جو ہے وہ اسٹاپ کر دیتی ہے. تو میرا خیال سے کہ یہاں پہ فٹنس ہم جو چند چیزیں ہیں, مطلب جو آپ کا ایک تو ٹائم پر کھانا کھائیں, دوسرا بر وقت لیں, پورشن سائز کنٹرول کریں, اور کیلورک انٹینٹ فوڈ جو ہے یا پھر نیوٹریشنل ڈینس فوڈ جو ہے وہ لیں, یعنی چاہے اماؤنٹ میں تھوڑا ہو, اور زیتون, انجیر, نٹس, دہی, جو دیسی انڈے, دیسی مرغی, مچھلی اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں, مٹن وغیرہ, آپ اس طرح کی ہر چیز کھائیں. کوشش کریں کہ اسٹیمڈ, بیکڈ اور بوائلڈ ہو, کیونکہ جو تلی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں اس کی 100+ کیلوریز بڑھ جاتی ہیں. اب جب کیلری بڑھتی ہیں اور آپ ایکسرسائز نہیں کریں گے تو آپ کا پھر وہ اوپر فیٹ ہی چڑھے گا, اور بہت زیادہ چڑھے گا, یو کانٹ کنٹرول اٹ نا. تو اس طرح سے. اچھا, لیٹ نائٹ کریونگ آپ کو پتہ پاکستان میں بہت ہوتی ہے جی, اور لیٹ نائٹ بیٹھے ہیں فیملی کے ساتھ, ایون میں خود اپنی بات کروں, گھر پہ بیٹھے ہیں, وائف ہے, بیٹی ہے, انہوں نے کہا, سسٹر نے کہہ دیا کسی نے جی پیزا کھانے کو دل کر رہا ہے, رات کے 1 بجے پیزا آ رہا ہے, 2 بجے آ رہا ہے, اور یہ بڑے کامن ہے پاکستان میں. تو اب ظاہر بات ہے رات کو دل بھی کرتا ہے کھانے کو, بھوک بھی لگی ہوتی ہے, دیر تک جاگ بھی رہے ہوتے ہیں, تو پھر کیا سولوشن ہے, کیا کھائیں؟ پاکستان اوبیسٹی میں 9th نمبر پر ہے, اور اس کی جو ون آف دا فاسٹسٹ کاز ہے وہ مطلب مڈ نائٹ ہنگر کریونگز ہیں. مڈ نائٹ ہنگر کریونگس ٹھیک ہے ہوتی ہیں, اور اسپیشلی ان بچوں کو ہوتی ہیں جو رات کو پڑھ رہے ہوتے ہیں, یا پھر ان لوگ کو ہوتی ہیں جن کی نائٹ ڈیوٹیز ہوتی ہیں ہاسپٹلس میں یا ڈفرینٹ جگہوں پر. تو آپ وہ فوڈ لیں جو مطلب جس میں آپ کھا لیں, پر اس طرح سے اس میں ہیوی کیلوریز نہ ہو. لائک پاپ کارنز لے سکتے ہیں, پھر آپ فروٹ سیلڈ لے سکتے ہیں, آپ نیم گرم دودھ کا استعمال کر سکتے ہیں زیتون کے تیل کے آلیو آئل کے ساتھ. مطلب آپ وہ چیزیں لیں جو آپ کو طاقت بھی جنریٹ کریں, یا آپ فروٹس لے سکتے ہیں, سمپلی آپ کو ایک کیلا لے لیں, پر ایسی کوئی ہیوی چیز نہ کھائیں جو آپ کو صبح اٹھ کے آپ کو برننگ بھی ہو, کیونکہ آپ جیسے ہی آپ فرائڈ فوڈ کھائیں گے, تلا ہوا یا مسالے والا, ہائیلی اسپائسی یا سادہ ہائیلی ایسیڈک, وہ آپ کے اسٹمک کو ڈسٹرب کرے گا, اور اسٹمک ڈسٹرب ہوگا تو پوری باڈی ڈسٹرب ہوگی. تو مڈ نائٹ ہنگر کریونگز جو ہیں وہ ٹھیک ہے ہوتی ہیں, اور آج کل ہمارے پاس فوڈ آپشنز بہت زیادہ ہیں. آن لائن جو ہے انہوں نے کافی گھروں میں یہ جو ہے آن لائن سسٹم کا رات 1 بجے 2 بجے 3 بجے وہ ہو رہا ہوتا ہے. تو اس عادت کو ایک گڈ ہیبٹ کے ساتھ ایکسچینج کرنے کا بیسٹ میتھڈ ہے. تو آپ اولیوز, بینس, کارنز, فروٹس, جو سیزنل فروٹس ہیں اس کا ایک سیلڈ باؤل بنا رکھیں فریج میں, اینڈ وین ایور یو مطلب فیملی ہنگری اور سم تھنگ فیل لائک دس, تو دے کین گو تھرو ود اٹ. ہاں میکسیمم مجھے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ ہم سینڈوچ بھی بنا سکتے ہیں, وہ بھی لے سکتے ہیں, تو وہ بھی آپ لیں, پر یہ نہیں کہ آپ اس میں چیزز اور بہت سی کریمز اور سب کچھ ایڈ کر رہے ہیں. تو کوشش کریں کہ آپ جو بھی کھائیں یہ سوچیں ضرور کہ جب آپ کھا لیں گے تو اس کی باڈی پہ کیا افیکٹ آئے گا. اچھا, آپ نے دیکھا ہوگا بڑا کامن ہے پاکستان میں کہ وائٹننگ انجیکشن لگوائے جاتے ہیں. جی, تو اس کا آپ مطلب ایز اے نیوٹریشن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ جو لگوائے جاتے ہیں کیا وہ ٹھیک ہے, یا اگر نہیں ٹھیک تو خاص طور پہ لڑکیاں, لڑکے بھی, صرف میں لڑکیوں کی بات نہیں کر رہا, وہ چاہتے ہیں پھر ہمیں کوئی ٹریٹمنٹ بتا دیں, اگر انجیکشن نہ لگوائیں تو کیسے رنگ اپنا. دیکھیے وائٹننگ انجیکشن از لائک گلوٹاتھیون, اور گلوٹاتھیون اللہ تعالیٰ نے ہمیں غذائی پہلو میں دے دیا ہوا ہے. جیسے کہ میں نے سٹرس فروٹس ذکر کیا, اس میں بھی بہت زیادہ ہے, کیرٹس میں ہے, اور پھر یہ جو چقندر ہوتی ہے
चुकंदर जो बीटरूट होती है उसके अंदर है, मतलब आप बीटरूट एप्पल कैरेट जूस बना के पिएं, डेली ना लें, एक दिन छोड़ के एक दिन ले लें, क्योंकि ग्लूटाथायोन इनरिच फूड्स अगर आप लेते हैं, देखिए मैं एक गोली रखती हूँ आयरन की और साथ में रखती हूँ एक सेब, तो हम एक छोटे बच्चे को या एक 70 इयर्स ओल्ड एडल्ट को बिठाएं तो वो पहले सेब को पकड़ेंगे, वो गोली को नहीं उठाएंगे, क्योंकि जो टैबलेट होती है या जो अगर इंजेक्शन है वो ह्यूमन ब्रेन कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता, ह्यूमन ब्रेन की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है मेडिसिन के लिए, या मतलब आई एम नॉट अगेंस्ट स्टिल के, क्योंकि जहाँ पे बहुत सी मेडिसिन बहुत सी बीमारियों को हेल्प भी करी होती है, पर फूड पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे आपने वाइटनिंग की बात की, तो मेरा तो ख्याल है कि डेली, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है जितना यहाँ से तो सबसे बड़ी यहाँ से एक्सपोर्ट होती है किन्नू माल्टा मौसमी और हर चीज़ की, तो पूरी दुनिया में यहाँ से जाता है, तो आप जो है वो डेली आप जूसेस लें, आप उसके जो साबित फल है वो लें, उसमें आपको साथ फाइबर भी जाएगा, मतलब जो फाइबरस फ्रूट होता है वो आपके वो भी वेट लॉस करता है, जो फाइबर होता है, जब फाइबर के साथ एक होता है ना छिलके वाली गज़ाएँ होता है, बगैर छिलके वाली, मतलब छिलके वाली गज़ाएँ ज़्यादा आपके लिए बेटर और अच्छी होती हैं, तो मतलब आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स इन एस्थेटिक्स और एस्थेटिशियंस में सब चीज़ें, पर ये कि अगर आप लोगों को ये ऐसा नॉलेज दिया जाए कि वो अपने हज़ारों रुपए कैसे बचाएं हज़ारों रुपए ज़ाया होने से कैसे बचाएं, तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि वो डेली जो है कभी एप्पल बीटरूट ले लें, येलो ग्रीन और रेड कर लेना, डेज को डिवाइड कर लें, मंडे को रेड कर लें, फिर एक दिन येलो कर लें, मतलब रेड डे है तो आप उसमें एप्पल बीटरूट कैरेट जूस ले लें, फिर नेक्स्ट डे आप येलो पे आ जाएं, फिर उसमें आप जो भी है आप कोई भी सिट्रस फ्रूट्स ले सकते हैं, फिर आप नेक्स्ट ग्रीन डे कर लें। ग्रीन्स आर लाइक एनीथिंग, ग्रीन्स आर सो ब्यूटीफुल, ग्रीन्स आपके चेहरे पे आपकी स्किन पे नजर आता है, बीमारियों से बचाता है, टॉक्सिन्स आउट करता है। वो लोग जो स्मोक कर रहे हैं, स्मोक के साथ वो इंसुलिन लगा रहे होते हैं या और भी चीज़ें कर रहे होते हैं, तो अगर उन्होंने भी बॉडी अपनी क्लींस करनी है तो वो कोशिश करें कि जो हरे पत्ते वाली सब्जियां उसका जूस डेली 1 ग्लास उसका जूस पी ले। नहीं पिया जाता तो आप उसको सैलेड में यूज़ कर लें, उसको अगर वो भी नहीं होता तो फिर आप जो है वो कोई ना कोई जो ग्रिल्ड मीट या जिस तरह का भी मीट है उसके साथ यूज़ कर लें एज अ सैलेड फॉर्म में ना, तो वो टॉक्सिन्स आउट कर देता है बॉडी से। अच्छा, बच्चों की तरफ आते हैं। बच्चों को सॉलिड फूड पे जब लाना होता है, आपको पता है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। प्रैक्टिसेस 6 months में वीनिंग प्रैक्टिसेस। मेरी अपनी बेटी तकरीबन 3 साल की है। अच्छा। उसको बड़ा मुश्किल है हम सॉलिड देना ना। इवन रात को उसका प्रॉब्लम ये होता है कि रात को भी दूध पी के सोती है, खाना नहीं खाती, फिर रात के 3-4 बजे फिर उठती है, मामा को तंग करती है, फिर उसके लिए दूध बना के लाती है, सुबह 6-7 बजे फिर दूध। तो मुझे कोई पर जो 6 months के ना बच्चे को 6 months के बच्चे के लिए ना इंट्रोड्यूस टू सॉलिड फूड्स वीनिंग प्रैक्टिसेस इसको बोलते हैं। तो सबसे पहले एक माँ ही होती है, वो आदत डेवलप करती है। मेरा तो ख्याल ये है कि जो 6 months है ना, बच्चे को थोड़ा थोड़ा जो है ना वो एप्पल प्यूरी, सेब थोड़ा सा बॉईल करें, पीज और पोटैटोज दे सकते हैं, उसको बॉईल करके मैश करके उसको थोड़ा थोड़ा चम्मच से बच्चे को दें। अब जब देखें आप उसको सब्जियां और फल देंगे ना, उसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट और जो मिनरल्स हैं वो जाएंगे और उसको थोड़ा सा स्टमक और बॉडी को फील भी होगा। और जैसे जैसे बच्चे को उसको आप थोड़ा थोड़ा आप इस तरह की मैश्ड पोटैटोज, मैश्ड बनानाज और मैश फूड्स देते हैं तो उसको थोड़ी उसकी हैबिट भी डेवलप होती है। मतलब मिल्क इज़ नॉट द ओनली सोल्यूशन। हाँ, मदर मिल्क द बेस्ट मिल्क, और वो बहुत ही अच्छा होता है और उसके अंदर अल्लाह ताला ने तमाम ग़िज़ाई पहलू डाले हुए हैं। उसमें तो बाकायदा मैंने एक रिसर्च पेपर भी किया है कि ये बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब अल्लाह ताला ने इतना अभी तो मदर फीड पे तो नहीं, आप तो दूसरा नहीं वो बिल्कुल बहुत अच्छी है। पर ये कि अगर जब आप बच्चे को दे रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सॉलिड फूड्स पे, तो फिर आप उसको चाहे थोड़ा थोड़ा 1-2 चम्मच आप हलवा बना लीजिए, आप थोड़ा सा मतलब जैसे दलिया और जो सीरियल्स होते हैं वो भी दे सकते हैं, फिर मैश करके उसको दें। पर उसको उसकी इम्पोर्टेंस बताएं, उसको बताएं कि ये मतलब थोड़ा थोड़ा उसको इंट्रोड्यूस करें, उसको उसका फ्लेवर, टेक्सचर, टेस्ट, कलर अच्छा होना चाहिए। और कोशिश करें कि जो आर्टिफिशियली जनरेटेड चीज़ें हैं उससे ज़रा दूर रखा जाए। मतलब जैसे कई मदर्स मतलब छोटे छोटे वो मैश पोटैटोज और उसके कबाब शबाब बना के कलर्स भी ऐड करती हैं कि मे बी शी और ही कैन टेक। तो वो ज़रा थोड़ा सा कलरेंट से और फ्लेवर से अवॉइड करें, क्योंकि बच्चा बहुत नाजुक होता है और उसकी इम्यूनिटी जनरेट हो रही होती है, इम्यूनिटी के सेल्स बन रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से एक हेल्दी जो बच्चा है, हाँ, पर ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा खिलाने लग जाएं, क्योंकि कई माओं ने बच्चों को बचपन में इतने हलवे खिलाए हैं कि वो जब 4-5 साल को पहुंचता है तो वो बहुत ही हैवी में भी हुआ होता है।
بھی پرابلم ہو جاتی ہے. وہ بھی پرابلم ہوتی ہے, تو یہ خیال رکھیں. اچھا, بچوں کی ہائٹ کے حوالے سے, جب ابھی بچہ چھوٹا ہی ہوتا ہے تو اس کو کون سے ایسے فوڈ یا اس کے مطلب کون سا ایسا فروٹ یا کیا ایسی چیزیں دینی چاہیے کہ جو اس کو لانگ رن اس کی ہائٹ کے اندر ہیلپ کرے, اور ہائٹ کس ایج تک ہیلپ کی جا سکتی ہے؟ اس کی خاص لمٹ ہے کہ بس بچوں کو یہ تو, اگر بڑوں کا ہوتا ہے تو بڑوں کے لیے کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں جو فرسٹ 10 ایئرس کی جو نیوٹریشن ہوتی ہے نا, وہ آپ کی اگلے 10 سال کی نیوٹریشن پہ بیس کرتی ہے. ٹھیک ہے. اب بات یہ کہ ایک انسان 30 ایئرس کا ہے اور وہ یا 20 ایئرس کا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ یہ ہی اور شی, وہ لوگوں کو ہوتا ہے کہ یہ نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہے, یہ رہ گئی ہے, ہم کیلشیم ڈیفیشنسی ہے سپوز کریں, تو اس کو ایک دم سے اوور دا نائٹ اوور کم نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ کیونکہ اگر کئی آج کل آپ کو پتہ ہے بچے ہیں, وہ مائیں کھانا دیتی ہیں, وہ اندر سے مٹر اور گاجریں نکال دیتے ہیں اور وہ باقی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں, اور وہ پھر سن بھی نہیں رہے ہوتے اور سبزیاں بالکل بھی نہیں لے رہے ہوتے. تو وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر آپ ہر چیز نہیں کھاتے, متوازن غذا نہیں لیتے, مطلب اللہ تعالیٰ نے اتنی چیزیں بنائی کہ میٹ گروپ ہو گیا, پھر ملک کوکری ہے, پھر اس کے بعد یہ ڈیری پروڈکٹس آ گئی, میٹ ہے, کاربوہائیڈریٹس ہیں, پروٹینز ہیں, پھر دالیں اور بینز وغیرہ ہوتی ہیں. تو اگر آپ ہر چیز نہیں کھا رہے, متوازن غذا نہیں لے رہے, اور اس میں سے ایک بھی چیز آپ کی کوئی مائکرو منرل ڈیفیشنسی رہ گئی ہے, تو وہ ایک چیز بھی آپ کی ہائٹ کا جو آپ کی اسٹنٹڈ گروتھ ہے, مطلب ہم خیر اس معاشرے میں تو نہیں رہ رہے جیسے تھر کا ایریا یا اس طرح کا ہے جہاں بالکل ہی اسٹنٹڈ گروتھ ہے اور وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی اور کیلشیم ڈیفیشنسی کے ایشوز ہیں, ایسا نہیں ہے. پر یہاں پہ جو چھوٹے بچے ایون نخرے کرتے ہیں کھانے میں, ماؤں کو تنگ کرتے ہیں, اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, وہ نخرے اپنی جگہ کر رہے ہوتے ہیں, پر نقصان ان کا اپنا ہو رہا ہوتا ہے. کیونکہ آپ اگر ہر چیز نہیں کھا رہے اور آپ کو مل بھی رہی ہے, فوڈ اسیسیبلٹی, اویلیبلٹی اینڈ دین افورڈیبلٹی, اور ایک جو آپ کو آلریڈی کھانا مل رہا ہے اور آپ اس کو بھی نہیں کھا رہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ٹیسٹ نہیں اچھا, فلیور نہیں اچھا, میں نہیں لے رہا. کیوں اللہ کی نعمت ہے, آپ کھائیں. بچوں کو بھی بتایا جائے کہ دس از دا بلیسنگ آف گاڈ, اور فوڈ بہت زبردست ہوتا ہے اور اس کے بہت فائدے ہیں ان کو. اس کے ایک فوڈ ہے, جیسے آج کل شکر قندی ہے اور کئی چیزیں ہیں, تو ایک چیز کے فائدے ہیں, اس کے نیوٹریشنل پہلو بڑے خوبصورت ہیں, اور اس سے آپ کی باڈی اتنا ریکوری اور ہیلنگ پہ آتی ہے کہ اگر آپ ان کو تھوڑا ساتھ ساتھ گائیڈ کریں, ان کو بتایا جائے, تو میرے خیال سے بہت اچھا ہو جاتا ہے. اچھا, کون سے وائٹامنس ہیں جو انسان کی بنیادی ضرورت ہے, اور اس کے لیے اس کا سولوشن کیا ہے ایز اے نیوٹریشن, اگر آپ کچھ بتائیں تو, یعنی میڈیکیشن چھوڑ کے وائٹامن ڈی کے لیے ہم وہ ایک ٹیبلٹ لے لیتے ہیں, اگر دیکھیں آپ ابھی سیدھا وائٹامن ڈی پر آ گئے. مجھے یہ لگتا ہے کہ جب فرسٹ 10 ایئرز ہوتے ہیں نا, تب آپ کی نیوٹریشنل ریکوائرمنٹس چینج ہوتی ہیں, پھر 10 to 20 میں پھر چینج ہوتی ہیں, 20 to 30 میں پھر چینج ہوتی ہیں. اب جو وائٹامن ڈی کی آپ نے بات کی, وہ بالکل ہی 60-70 پلس میں پرابلم ہوتی ہے. D3 اور کیلسیفلوریڈ نہیں, دیکھیے وہ تجربات کی نظر ہے فی الحال. دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگ آج کل مطلب آئی ایم ٹیکنگ لائک ٹاکنگ لائک اینی تھنگ, کہ یہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ایک تو یونیورسٹیز اینڈ کالجز میں کھانے ٹھیک نہیں, اس کے بعد جو ہے وہ مطلب یہ تو بات ہی نہیں جاتی نا منرلس کی, اور ایون پانی کی بھی, اور مائکرو نیوٹرینٹس کی, اور اس کی وائٹامنس کی بات کہاں ہوتی ہے. مجھے تو یہ مطلب میرے نہیں علم میں ہے, پر وہ جنہوں نے دیکھے بغیر ایک آلو چاول کاربوہائیڈریٹ جا رہے ہیں, یا اس کے علاوہ کوئی نان کی ٹائپ چیز یا اور کچھ جا رہا ہے یونیورسٹیز میں, اس کے بعد ڈرگس کا استعمال ہو رہا ہے, تو وہ کہاں پہ اچھی چیزیں لے رہے ہیں. یا وہ ایسے بچے, ٹھیک ہے ہاں ہر طرح پہ ہر جگہ پہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, کئی بچے ان کی بڑی اچھی ڈائٹس بھی ہیں, پر وہ بھی اوور ایٹنگ میں آ جاتا ہے, اور جو جنک فوڈ میں آتا ہے, جو باہر ایون کھا رہے ہیں, ریسٹورینٹس میں کھانا کھا رہے ہیں, وہ بھی آپ کو نہیں پتا کہ کس قسم کے آئل میں ہے, اور جب اندر جا رہا ہے تو وہ اس کی فیٹ ڈیپوزیشن ہو رہی ہے, اینڈ یو نیور نو کہ واٹس ہیپننگ ان یور باڈی, اور وہ کہاں پہ جا کے کیسے ینگ بچے کولیسٹرولز بڑھے ہوئے ہیں, اتنے ایچ ڈی ایلز لو ہیں, ایل ڈی ایل ہائی ہے, لو ڈینسٹی لائپوپروٹین. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ میں پھر وہی بات کر رہی ہوں کہ آپ کو جو سب سے بیسٹ کھانا آپ کا گھر کا ہوتا ہے. باہر کا کھانا ٹھیک ہے آپ ٹریولنگ میں آپ اس کو پریفر کر لیں, پر کوشش کریں کہ گھر کا کھانا, اور ٹفن ہو, لنچ باکس ہو, آپ جتنا مرضی جدھر مرضی آپ چیئرمین بیٹھے ہوئے, آپ اپنے گھر سے لنچ باکس اور فروٹس ویجیٹیبلس لے کے آئیں. آپ کو پتہ ہوگا کہ کس طرح کے آئل میں کھانا بنا گیا ہے, کس یوٹینسل میں بنا گیا ہے, ہائیجینک کنڈیشنز کیا تھیں, کیونکہ زیادہ بیماری تو فوڈ اور پلیٹ سے آتی ہے, ڈائریا اور یہ وہ بلا سب کچھ. تو میں یہ بتا رہی تھی کہ جو وائٹامنس انسانی باڈی کے لیے ضروری ہے, اس کی ہیومن باڈی ریکوائرمنٹ, اور اس کی جیسے پریگننٹ لیکٹیٹنگ وومن کی اور ریکوائرمنٹس ہیں, اولڈر ایج کی اور ہیں, مین کی اور ہیں, فیمیلس کی اور ہیں, ایتھلیٹس کی اور ہیں, ینگ لوگوں کی اور ہیں. تو جو امپورٹنٹ وائٹامنس ہیں وہ سارے امپورٹنٹ وائٹامنس ہیں, ایسے کوئی بھی وائٹامن نہیں ہے کہ وہ ان امپورٹنٹ ہو, کیونکہ وہ سارے اپنے فنکشن کر رہے ہیں.
वाटर सॉल्युबल विटामिन में हमारे पास विटामिन सी आता है, बी आता है, और फैट सॉल्युबल में ए, डी, ई, के है. ए आप आजकल कैरेट्स हैं उसमें से ले सकते हैं. आपको जो ज़ेरोपेथेल्मिया, नाइट ब्लाइंडनेस या आइज़ का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है इससे. आपको सारी येलो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिलता है विटामिन ए. फैट सॉल्युबल है, बॉडी में स्टोरेज है इसकी. और फिर जो विटामिन डी है वो आपको, वैसे तो पाकिस्तान में रुझान नहीं है सनलाइट लेने का, सन बाथ का तो वो विटामिन डी की कोई ना कोई सोर्सेज ढूंढते तो फिश लिवर ऑयल में है. उसके अलावा वो आप जैसे टूना या जैसे हमारी सार्डिन, ऐसे डिफरेंट जो ट्राउट वगैरह फिश है, जो फिश के शौकीन लोग हैं वो उससे ले सकते हैं. फ्लैक्स सीड में बहुत अच्छा है. अलसी के बीज अगर आप सुबह दही में इस्तेमाल करते हैं तो वो विटामिन डी का बहुत अच्छा सोर्स है. ओमेगा 3 का बहुत अच्छा सोर्स है. और फिर विटामिन ई आ जाता है. विटामिन ई के भी बहुत से फ़ायदे हैं आपके नेल्स, हेयर और आपका कलर, कॉम्प्लेक्शन, इन सब चीज़ों के लिए. विटामिन के जो है वो आपका बॉडी में जो है वो क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग की हेल्प करता है. पर ये सिर्फ तब आपको चाहिए होता है जब आपकी बॉडी में जब विटामिन सी ज़्यादा हो जाए. लाइक आपने कोई ब्लड थिनर खा लिया या आपने वैसे दवाई ले ली, खून इतना का पतला कर दिया कि वो रुक नहीं रहा, तो यू नीड विटामिन. और फिर बी और सी की बात होती है. विटामिन सी, बी जो है वो B1, B2, B3, नाइसिनामाइड, मतलब देयर सो मेनी. बी के बहुत ही फंक्शन है आपके बॉडी ऑर्गन्स के लिए भी, स्किन के लिए, आपका पेल के लिए, आपके लिवर, हार्ट, एवरीथिंग. तो विटामिन बी की एक फुल चेन है, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है. और विटामिन सी की बात है उस पर तो हम हमेशा ही बात करते हैं. एक चीज़ विटामिन सी की मुझे बहुत पसंद है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हूँ. इवन ट्रैवलिंग में भी वैसे भी, और बीमार भी कम होती हूँ, विटामिन सी नहीं छोड़ती. इम्यूनिटी जनरेट करता है. आपको नहीं पता ट्रैवलिंग में किस तरह का इंसान है, इसको क्या हो सकता है. कहीं स्नीजिंग हो रही, कोई कफ हो रहा है, आप किसी सीट पे बैठ रहे हैं, आपको नहीं पता कौन उठ के गया है, या आप डिफरेंट अपने काम की रूटीन में है. तो मैंने बीइंग अ पर्सन, जब मैंने खाने की सोर्स में विटामिन सी मैंने थोड़ा पूरा करना शुरू किया, तो मैं आई वाज लाइक सच अ क्वीन. मैंने बिल्कुल जो है बीमार होना का रेशो बहुत कम हो जाती है. इवन के ड्यू टू कोविड विटामिन सी लेवल मैंने अच्छा रखा था, तो मुझे वो भी नहीं हुआ था. तो मुझे लगता है मौसमी बीमारियाँ और ये जो सीजनल डिजीज़ हैं ये तो आती जाती रहती हैं, डेंगू, मलेरिया, कोविड, ये वो सब कुछ. पर अगर विटामिन सी को आप थोड़ा सा लाइफ में ऐड कर लें लाजमी तौर पे, अगर आपने बीमार नहीं होना, क्योंकि सेहतमंद इंसान हो तो सेहतमंद माशरा बनाता है. तो आप सेहतमंद होंगे तो आप काम कर सकेंगे. तो विटामिन सी जिस तरह की भी सोर्स में, फूड में, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, जिस तरह भी सोर्स में आप ले सकते हैं आप लें, क्योंकि वो बॉडी में आएगा, इम्यूनिटी जनरेट करेगा एंड यू विल बी ऑल. अच्छा, प्रेगनेंसी में डाइट प्लान क्या होना चाहिए, और कौन से ऐसे फूड या ऐसी डाइट लेनी चाहिए कि जिससे दोनों का फायदा हो, मदर का भी हो कि उसकी सेहत ठीक रहे, और जो पैदा होने वाला बच्चा या बच्ची है उसके ऊपर भी एक अच्छा इफेक्ट हो. तो क्या इससे फर्क पड़ता है, फूड डाइट्स वगैरह से फर्क पड़ता है पैदा होने वाले बच्चे या बच्ची पे? जैसे ही जो आजकल लड़कियां, उनकी ऑलरेडी डाइटरी जो हेल्थ है वो बहुत पुअर है, और ज़्यादा तो बिल्कुल ही वो जीरो साइज और समथिंग, वो बिल्कुल नहीं कुछ खा रही होती हैं और अपनी तवज्जो उस तरह से नहीं होती. तो मुझे लगता है जो इस वक्त की एक लड़की है वो आने वाले वक्त की एक माँ है, और वो एक जो लड़की होती है वो नेशन बिल्डर भी होती है और बहुत सी चीज़ें. तो माँ की तो अपनी जगह एक बहुत हैसियत है. तो जहाँ न्यूट्रिशनल गोल्स आते हैं वहाँ पे मुझे ऐसा मतलब मैं बताना चाहूँगी कि जब बेबी मेकिंग या बेबी बर्थ होने से पहले जो सिचुएशन होती है उसमें वुमेन का, ख़वातीन का, उसमें आयरन डेफिशिएंसी और कैल्शियम डेफिशिएंसी उनको रहती है मुसलसल. उसके अलावा भी 4-5 किस्म की कॉम्प्लिकेशंस उनको रहती हैं. स्टमक का इशू होता है, गेस्टेशनल डायबिटीज़ उसमें हो जाती है. और कुछ लड़कियां जो है उनका मतलब ये होता है कि वो अच्छा खाती हैं और वो हेल्दी बेबी होता है, पर ज़रूरत से ज़्यादा खाना भी, अगर आप हेल्दी बेबी को भी उस तरह से मतलब एक नॉर्मल पाउंड से ज़्यादा भी बच्चा हो जाए तो वो ख़वातीन को डिलीवरी में प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस आती हैं. तो उनको अपना जितना उनका रिक्वायर्ड बॉडी वेट है, मतलब एज वेट, हाइट और बॉडी वेट है, उससे ज़्यादा उनको वज़न भी नहीं बढ़ाना चाहिए और खाना भी नहीं चाहिए. मतलब कई ख़वातीन तो होती है ना, वो कहती हैं कि जैसे ही हम प्रेग्नेंट होंगे वी नीड टू ईट सो मेनी थिंग्स, हम ये खाएंगे, वो खाएंगे, सप्लीमेंट यूज़ करेंगे, सब चीज़ें. तो उतना वज़न बढ़ाना चाहिए जितना आपको रिक्वायर्ड है या जितनी ज़रूरत है, उससे ज़्यादा नहीं. तो इसमें जो आयरन डेफिशिएंसी है, कैल्शियम डेफिशिएंसी है, इसको ओवरकम साथ साथ करना होता है. माइक्रो मिनरल डेफिशिएंसी, पानी का इस्तेमाल और डिटॉक्स वाटर्स का इस्तेमाल ज़रूर करें. और कॉम्प्लिकेशन से बचना है तो डेली फाइबर का सुबह ब्रेकफास्ट में ज़रूर इस्तेमाल करें. ब्रेकफास्ट आराम से सुकून से करें. कोशिश करें कि मूड स्विंग्स अगर हो रही हैं तो उसमें आप अपने मूड को अच्छा करने के लिए, क्योंकि उसमें नेचुरली आपके हार्मोन्स बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो रहे होते हैं,
تو موڈ کو اچھا کرنے کے لیے آپ اچھا سا مزیدار سا کھانا وغیرہ بنا کے کھائیں. کوشش کریں ہائیلی اسپائسی فوڈ اور جو ہائیلی اسپائسی فوڈ اور انوانٹیڈ جو آئلز میں فوڈ بنے ہوتے ہیں وہ کم لیں. اور واک اور ایکسرسائز ضرور کریں, کیونکہ تھرڈ ورلڈ کنٹری میں جو خواتین ہیں وہ آفیسز بھی جا رہی ہوتی ہیں اور وہ اسٹیئرز بھی یوز کر رہی ہوتی ہیں, اور وہ بالکل بھی ایسے نہیں کرتی, مطلب دے آر ورکنگ لائک اینی تھنگ. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ جتنا زیادہ فزیکل ایکٹیویٹی میں رہتے ہیں کیئر کے ساتھ, تو اتنا ہی آپ کا جو ڈلیوری کے وقت آپ کو آسانی ہو جاتی ہے. اور اس میں جو نمبر 1 امپورٹنٹ چیز ہے وہ پانی کا استعمال اور فائبر کا استعمال ہے. یعنی ایک تو چھلکا ہے نا, ایک چانبورا آپ کہہ لیں, اس کے علاوہ جو چھلکے والی غذائیں ہیں, پھر آپ کی یہ بینز آ جاتی ہیں, ریڈ بینز, وائٹ بینز, یہ سب چیزیں. تو اگر وہ یہ چیزوں کا استعمال کریں, اور تھوڑا جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ آئرن ڈیفیشنسی کیسے اوور کم ہوتی ہے, یا کیلشیم ڈیفیشنسی, دودھ, دہی, چیز اور دودھ سے بنی ہوئی چیزیں استعمال کریں, تو پھر وہ کافی حد تک جو ان کی جو پرابلمس ہیں بڑا ایزیلی ان کے ڈلیوری اور بیبی برتھ ہوتی ہے. اور بچہ کیونکہ جو ماں کھاتی ہے اور جو اس کی روٹین ہوتی ہے, یا اس کی زندگی میں جو چیزیں ہوتی ہیں کھانے میں, یا اس کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, برین ڈیولپمنٹ اور باڈی آرگن ڈیولپمنٹ میں فل اثر انداز کرتی ہیں. تو کوشش کرے کہ موڈ اچھا ہو, اور کھانے پینے پہ اور موڈ سوئنگس پہ, ہر چیز پہ کنٹرول کیا جائے, اور ہیلدی بیبی برتھ ہوتی ہے, تاکہ اسے بچے کا بھی جو بچہ ہے وہ ہیلدی ہوتا ہے. اور زیادہ تر مطلب پچھلے دنوں سے کچھ 1-2 سال سے دیکھا جا رہا ہے کہ بچے جو ہیں وہ جانڈس کے ساتھ پیدا ہو رہے ہیں, ان میں کلر کمپلیکشن پیل ہے یا فوراً سے ڈائگنوز ہوتے ہیں چیزیں. تو وہ خواتین کی اپنی ڈائٹ ہی ہوتی ہے, جو ایک عورت کی ہوتی ہے وہ اپنی اس کی ڈائٹ ہی ہوتی ہے, جو ایک بیبی برتھ کی ڈیولپمنٹ میں اس کی ڈیفیشنسی ہے اس میں ورک کر رہی ہوتی ہے. تو اس لیے جو مطلب خواتین ہیں ان کو بہت ضرورت ہے اس چیز کی کہ وہ اس پہ توجہ دیں. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. آپ نے کافی اچھا گائیڈ کیا ہر طرح سے, تو اس سے آف کورس پبلک کا بھی فائدہ ہوگا جی, اور مجھے خود بہت کچھ اپنی فیملی کے لیے, اپنی بیٹی کے لیے کافی کچھ جو ہے سیکھنے کو ملا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ.